بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد فائلز کے نئے ویلاگ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان جو اس وقت ایک ٹینشن ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ گرو کرتی چلی جا رہی ہے۔ بھارت نے کوئی فریش ڈپلائمنٹس اپنی ٹروپس کی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی رافیل کے اسکواڈن اور رافیل اور اس کے ساتھ ساتھ مگ کے جو اسکواڈن ہیں جہازوں کے، وہ اس سائڈ پہ ویسٹ بنگال والی سائڈ پہ ڈپیوٹ کیے ہیں اور ایک خود ساختہ سا تھریٹ جو ہے وہ کریٹ کیا ہوا ہے، جبکہ بنگلہ دیش کے لیے اس وقت ایک بہت سیریس تھریٹ بنتا چلا جا رہا ہے۔ جب سے شیخ حسینہ واجد کی گورنمنٹ کو ٹاپل کیا وہاں کی عوام نے اور حسینہ واجد کو سیاسی پناہ دی ہے بھارت نے، اس وقت سے لے کر اب تک بھارت جو ہے مسلسل ایک ہاسٹائل سچویشن بنگلہ دیش کے خلاف کریٹ کرتا چلا جا رہا ہے۔ بات کریں گے اس وقت جو تھریٹ بنگلہ دیش کو جس کا سامنا ہے، اس میں کیا اس کی فضائیہ اتنی پوٹنٹ اور کیپیبل ہے کہ وہ انڈین ایئر فورس کا مقابلہ کر سکے۔ فیصل رضا خان، کیا بنگلہ دیش کی جو ایئر فورس ہے وہ مضبوط اتنی ہے کہ وہ انڈین ایئر فورس کا سامنا کر سکے، اور اگر اس نے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنا ہے تو اس کے لیے وہ کیا اقدامات فوری طور پہ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران صاحب، بالکل اس وقت جو بنگلہ دیشی فضائیہ کی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ مخدوش ہے۔ گزشتہ کافی عرصے سے جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ تقریباً دو دہائیوں سے خاص طور پہ بنگلہ دیش کی فضائیہ کے اندر کوئی نئے جہاز جو ہیں وہ انڈکٹ نہیں ہوئے، اور اس وقت جو ہے وہ 40 سے 45 سال پرانے جہاز جو ہیں بنگلہ دیش آپریٹ کر رہا ہے، اور اس کی جو اوور آل فضائیہ کی اسٹرینگتھ ہے وہ تقریباً 204 طیارے ہیں اوور آل، اور ان 204 طیاروں میں سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اس کے پاس صرف اور صرف جو ہے تقریباً کم و بیش 2.5 2.5 کے قریب اسکواڈرنز جو ہیں اس کے پاس موجود ہیں۔ 44 طیارے ہیں، ان 44 طیاروں میں سے بھی صرف 38 کے قریب یا 2 اسکواڈرن ایسے ہیں جو کہ ایئر وردی ہیں، اور بقیہ زیادہ تر جہاز جو ہیں وہ اس کے انجنز کی خرابی کے باعث، پارٹس نہ ہونے کے باعث جو ہے وہ گراؤنڈڈ ہیں۔ اور اس وقت جو ہے وہ خاص طور پہ جو 38 جہاز ان کے پاس موجود ہیں وہ بھی زیادہ تر یا تو جو ہے وہ چینی ساختہ J7 یا جس کو ہم جو ہے وہ F7 طیارے کہتے ہیں وہ ان پر مشتمل ہے۔ زیادہ اس کے جو طیارے ہیں وہ F7 ہی ہیں، اور اس کے بعد اگر اس کے پاس کوئی طیارے تو وہ MiG-29 ہیں، اور مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ روسی اور چینی ساختہ طیارے بھی تقریباً 4th جنریشن ایئر کرافٹس ہیں، اور وہ جدید جو فضائی جنگ ہے اس کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ شارٹ ڈسٹنس یا جو ہے وہ ایئر سپورٹ کے طور پہ یہ جہاز زیادہ جو ہے وہ کارگر ہیں۔ اچھا، اب پرابلم یہ ہے کہ جن تقریباً طیاروں کو، جس طرح چینگڈو J7 ہے جس کو ہم F7 کہتے ہیں، یہ لڑاکا طیارے یہ 1999 میں جو 8 کے قریب انہوں نے MiG-29 طیارے روس سے لیے تھے، وہ جو ہے MiG-29 فلکرم جو ہیں وہ اب اس وقت بالکل آبسلیٹ ہو چکے ہیں۔ ان کے پاس روس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ تعلقات میں کشیدگی کے باعث جو ہے ان کو نہ تو ان کے پارٹس کی اویلیبلٹی ہے، یہی وجہ ہے کہ 8 طیاروں میں سے بھی صرف 3 ایئر وردی ہیں اور بقایا جو ہے وہ گراؤنڈڈ ہیں۔ اب اوور آل اگر ہم دیکھیں تو بنگلہ دیش کی فضائیہ کے پاس اتنے لڑاکا طیارے جو ہے وہ نہیں ہیں جتنے زیادہ ان کے پاس تربیتی طیارے ہیں، یعنی کہ 73 کے قریب جو ہے وہ مختلف جو ویریئنٹس ہیں وہ تربیتی طیاروں کے وہ استعمال کر رہے ہیں، جن میں MiG-29 کے مختلف ورژنز ہیں، جس میں جو ہے پھر روسی ساختہ ان کے پاس Yak 130 جو ہے وہ Yak 130 جیٹ تربیتی طیارے ہیں۔ اسی طرح جس طرح ہم پاک فضائیہ کے اندر کراکرم 8 چائنیز جو طیارے ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، تو ان کے پاس بھی KW8 وہ بھی یہی کراکرم کا ورژن ہے۔ KW8 جو ہے وہ طیارے استعمال کر رہے ہیں۔ 1980 میں انہوں نے چیکو سلویکیا سے کچھ جو ہے وہ طیارے لیے تھے، ایرو L39 البٹراس، اور وہ بھی طیارے 7 کے قریب ہیں جو کہ وہ استعمال کر رہے ہیں۔ کچھ طیارے ایسے جیسے اس میں جو ہے وہ Yak 130 ہے، یہ لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور اسی طرح جو کراکرم 8 کے طرز پہ جو KW8 ہے وہ بھی جو ہے وہ ایز اے لائٹ فائٹر جیٹ کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال ان کے پاس جو ہے وہ اس وقت جو اسکواڈرنز موجود ہیں جو یعنی اگر ہم بریفلی کہیں تو وہ کیپیبل نہیں ہے کہ انڈین آرمی ایئر فورس کے ساتھ ڈیفینیٹلی اس کی وجہ یہ ہے۔ اچھا، اس میں سے ایک اور انٹرسٹنگ پہلو یہ ہے کہ جب سے شیخ حسینہ واجد کی حکومت تھی تو شی واز مطلب ہے کہ چائلڈ آف انڈیا، تو اس کے بارے میں تو یہ کہا جاتا تھا بالکل، تو اس نے شاید یہ فیل کیا ہو کہ مجھے تو تھریٹ ہے ہی نہیں کسی طرف سے،
تو کیا ضرورت ہے؟ نہیں، میانمار ان کے لیے ایک کنٹینیوس تھریٹ رہا ہے. اگر انڈیا نہیں تھا تو میانمار ان کے لیے تھریٹ تھا, اور انڈیا نے بڑے طریقے سے بنگلہ دیش کو وہ کچھ نہیں کرنے دیا, خاص طور پہ ان کی ایئر فورس کے حوالے سے, جو کہ بنگلہ دیش چاہتا تھا کہ وہ کرے لیکن وہ نہیں کر سکا بیکاز آف انٹرونشن. ہاں, یہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے خالد صاحب. جو سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے دور میں بنگلہ دیشی جو فضائیہ ہے, صرف جیسے فیصل نے بھی بات کی کہ MiG-29 طیاروں کے علاوہ کچھ نہیں ہے, اور پھر اب جو اس وقت صورتحال ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں انڈین انٹیلیجنس کی جو انٹرونشن ہے یا ان کی جو مسلسل اس کے اندر جو مداخلت ہے وہ کم ہوئی ہے, یا کوئی بہتری کی طرف جا رہی ہے صورتحال, جو موجودہ رجیم اس وقت انٹرم بیٹھا ہوا وہاں پہ؟ عمران صاحب, انڈیا کی جو آپ بات کریں نا, تو انڈیا کے کوئی بھی ہمسایہ انڈیا سے خوش نہیں ہے. انڈیا کی انٹیلیجنس نے, انڈیا کی گورنمنٹ نے, انڈیا کے سیاستدانوں نے ہمیشہ جو ان کے ہمسایہ ممالک اس میں پینیٹریشن کی ہے, اور پینیٹریشن خالی عوام تک نہیں کی, انہوں نے ان کی مسلح افواج تک کی. جیسے سری لنکا ان سے خوش نہیں ہے, مالدیپ ہے, نیپال ہے, بنگلہ دیش ہے, پاکستان بھی ہے. پاکستان کے اندر بھی وہ ہر وقت راہ کے ایجنٹ یہاں گھسے رہتے ہیں. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش میں جو ان کی حکومت رہی حسینہ واجد کی, وہ ہمیشہ آپ کہہ لیں کہ پٹھو رہی انڈیا کی, اور اسی کی وجہ سے انڈیا نے ان کو ڈیولپ نہیں ہونے دیا, فضائیہ کو بھی نہیں ہونے دیا, آرمی کو بھی ڈیولپ نہیں ہونے دیا. اور اب بھی ان کے اتنے عرصے گزرنے کے بعد بھی 40 سال پرانے جو جہاز ہیں وہ بنگلہ دیش استعمال کر رہے ہیں, جس میں MiG-29 طیارے شامل ہیں, جبکہ F-7 طیارے جو اب ساری دنیا چھوڑ چکی ہے وہ صرف ان کے پاس وہی ہیں. خواہش ظاہر کرتے ہیں وہ بڑی بڑی کہ کسی طریقے سے کوئی اچھے طیارے مل جائیں, لیکن ایسا ایک دور ان کے اوپر گزرا کہ اس دور میں وہ ڈیولپ نہیں ہو سکے. بنگلہ دیشی عوام اس جنگل سے نہیں نکل سکے. ان کی اکانومی حالانکہ کافی بوسٹ کر گئی تھی, GDP کی بڑی گروتھ جا رہی تھی. دیکھیں وہاں بزنس مین آئے سامنے, پھر ظاہر ہے دوسری طرف سے کوئی ترقی نہیں ہو رہی تھی تو بزنس مین سامنے آئے, انہوں نے ملیں لگائیں اور وہاں پہ وہ ترقی کرنا شروع ہو گئے. لیکن 2024 کے آخر میں اطلاع ملی تھی کہ بنگلہ دیش J-10C جو ہے وہ خریدنا چاہتا ہے, اور اس حوالے سے اس نے اپنی فضائیہ میں ان کو شامل کرنے کا بھی جو ہے وہ فیصلہ کیا تھا. اور 15 جولائی کو بنگلہ دیش کے اعلیٰ سطحی ایک دفاعی وفد تھا جس نے پاکستان کا دورہ کیا, جس میں 15 جنوری کو جس نے لیفٹیننٹ جنرل SM قمر الحسن اس کی وفد کی قیادت کر رہے تھے, اور اس نے ایئر چیف کے ساتھ بھی ملاقات کی, اور بہت ساری چیزیں وہاں بھی طے ہوئی تھیں. اور پاک فضائیہ کا جو JF-17 تھنڈر ہے, اس کے اوپر بھی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ بنگلہ دیش شاید یہ اس کے اوپر آئے گا اور بنگلہ دیش کو خریدنے کی کوشش کرے گا. لیکن واپسی پہ پھر وہی ہوا کہ وہاں کی ایک پینیٹریشن ہے ان کی فضائیہ کے اندر بھی, جو یہ ڈیل نہیں کرنا چاہتے کہ پاکستان کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل نہ ہو, لیکن ان کی خواہش ہے کہ پاکستان کے ساتھ دفاعی شعبے میں تعاون کیا جائے. اسی حوالے سے 2 وزٹ جو ہیں وہ آ رہے ہیں, جس میں ڈاکٹر یونس جو ہے وہ پہلے تو نیو یارک جنرل اسمبلی میں بھی جائیں گے جہاں پہ پاکستان کے ساتھ وزیر اعظم کے ساتھ ان کی ملاقات ہے. اس کے بعد اسحاق ڈار ابھی حالیہ بنگلہ دیش کا دورہ کر کے انہوں نے ان کو دعوت دی ہے کہ آپ پاکستان آئیں اور یہاں پہ آ کے ہم سے ڈیل کریں, وہ پرانی باتیں بھلا کر ہمارے ساتھ واپس آئیں. اور اسی کے اوپر انڈیا جو ہے بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ اب بنگلہ دیش کی سرزمین جو ہے وہ شاید اگلی جنگ میں پاکستان استعمال کرے گا. اب سے انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا ہے. ابھی تو تعلقات اس لیول پہ نہیں گئے, لیکن جانے کی توقع ہے کہ پاکستان کے اور بنگلہ دیش کے وہ پرانے تعلقات بحال ہو جائیں گے. اس کے اوپر انڈیا ابھی سے تشویش میں ہے اور ابھی سے اس نے سازشیں شروع کر دی ہیں. یہ تو ایئر فورس اور یہ فضائیہ تو ایک طرف, اس نے جو لوگوں کے اندر پینیٹریشن کی ہوئی ہے, وہاں پہ جو اپنے ایجنٹ راہ کے ایجنٹ وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ بڑی تعداد میں وہاں پہ موجود ہیں. اور ساتھ انہوں نے بنگلہ دیش کے بارڈر کے اوپر اپنے رافیل طیارے کا اسکواڈرن بھی وہاں پہ لگایا ہوا ہے تاکہ بنگلہ دیش کبھی یہ ٹرائی بھی کرے, کوشش بھی کرے تو اس کا سامنا کیا. بنیادی طور پہ بھارت کی جو سیاسی قیادت تھی اس نے بنگلہ دیش کو بھی حسینہ واجد کے دور میں ایک صوبے کی طرح ٹریڈ کیا, اور اس نے بھی بالکل حسینہ واجد نے بھی کبھی بھی سکھی نہیں رہنے دیا. ہاں, اس کا بھی ہر حکم جو ہے وہ سر آنکھوں پہ پالیسی رکھی حسینہ واجد نے. خالد صاحب نے ہلکا سا ذکر کیا ہے کہ وہ انٹرسٹڈ ہیں چین سے اور پاکستان سے لینے کے لیے, لیکن اس سے پہلے آپ جس طرح بات کر رہے تھے کہ میانمار سے ان کا کانفلکٹ ہے بنگلہ دیش کا. اب JF-17 میانمار کو بھی تھرو چائنا دیے ہوئے ہیں, پھر اس کے بعد ہم ان کو بھی بنگلہ دیش کو یہ ڈیل ایک تو کیسے فائنل ہوگی, اور ظاہر ہے J-10C کے حوالے سے بھی چائنیز میانمار کے زیادہ قریب ہیں, تو وہ کیسے اس سارے معاملے کو کریں گے؟ عمران صاحب, بنگلہ دیش کا ایشو یہ ہے کہ بنگلہ دیش بڑے عرصے سے گزشتہ 30 سال سے نئے ماڈرن طیاروں کی حصول کے لیے کوشش کر رہا ہے. اس سے پہلے انہوں نے
جو ہے وہ یورو فائٹر ٹائفون جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ ایک اکتفا کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ فرانس کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے کہ رفال طیارے جو ہیں وہ حاصل کیے جائیں. پھر کیونکہ انڈین فیکٹر بیچ میں آ گیا, خاص طور پہ اس وقت تو یہ پرابلم نہیں تھا جب حسینہ واجد تھی اور وہ لینا بھی چاہتی تھی, لیکن 2019 میں کووڈ کے بعد جو ہے وہ فرانس کے ساتھ ان کے جو مذاکرات تھے وہ ختم ہو گئے اور ابھی تک دوبارہ شروع نہیں ہو سکے. اب جو محمد یونس صاحب کی جو حکومت ہے اس میں یہ ہے کہ وہ رافیل نہیں لینا چاہتے اور نہ ہی کوئی ایسا طیارہ لینا چاہتے ہیں جو کہ میانمار یا جو ہے وہ انڈیا کے پاس موجود ہے. ویسے بھی پاکستان اور انڈیا کی جو محدود جنگ کے بعد بہت سارے ممالک اب رافیل میں جی بالکل بالکل. تو رافیل کا تو معاملہ تقریباً آؤٹ ہو چکا ہے بنگلہ دیشی کنسنٹریشن میں سے. یورو فائٹر ٹائفون پہ ابھی بھی وہ اکتفا کر رہے ہیں, لیکن یورو فائٹر ٹائفون بھی جن ممالک نے مل کے بنایا تھا, جس میں جرمنی تھا, اٹلی تھا, باقی ممالک تھے, انہی کے پاس ہے اور آج تک وہ سوائے سعودی عرب کے اور کسی نے شاید وہ اس کو خریدا نہیں ہے. اچھا, اب جہاں پہ بات آتی ہے SU-30, ایک دفعہ انہوں نے SU-30 اور SU-30 اور میرے خیال میں 35 شاید جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اکتفا تھا ان کا MiG 35 کے اوپر اور SU-30 کے اوپر. لیکن پرابلم یہ تھا 2017 میں بلکہ اس حوالے سے ایک ٹینڈر بھی ہوا تھا شیخ حسینہ واجد کے دور میں, لیکن وہ اس وجہ سے جو ہے وہ چیز ختم ہو گئی کیونکہ بنگلہ دیش یہ چاہ رہا تھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ریڈار, جو ایسا ریڈار ہیں وہ یورپین لگائے جائیں. اس پہ روس جو ہے وہ رضامند نہیں تھا اور اس کے بعد روس کی ایک ڈیل میانمار کے ساتھ جو ہے وہ ہو گئی SU-30 کی, جس کے بعد جو ہے وہ صورتحال کافی حد تک جو ہے وہ خراب ہو گئی اور پھر یہ آرڈر کینسل ہو گیا. اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ایک ماڈرنائزیشن پروگرام چل رہا ہے بنگلہ دیشی فضائیہ کا 2030 کا. اس ماڈرنائزیشن پروگرام کے اندر ایک تو اس کو 2 کمانڈز میں سپلٹ کیا جا رہا ہے, سدرن کمانڈ اور ناردرن کمانڈ. دوسرا یہ کہ وہ نئے بیسز بنا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ نئے لڑاکا طیارے, مال بردار طیارے, ہیلی کاپٹرز اور دیگر جو ہے ریڈارز اور ڈیفنس سسٹمز لینا چاہتے ہیں. اور پرابلم یہ ہے کہ ابھی تک چیزیں جو ہیں وہ کہیں سے بھی فائنلائز نہیں ہو رہی ہیں, حالانکہ اکانومی ان کی بہتر ہے, وہ خریداری کر سکتے ہیں. اچھا, پھر اب ان کے پاس جو آپشنز ہیں نا وہ بڑے لمیٹڈ ہو چکے ہیں کیونکہ ایک طرف رشین کے اوپر انڈین کا انفلوئنس ہے, دوسری طرف جو ہے وہ امریکہ کے اور یورپ کے جو فائٹر جیٹس ہیں وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہیں. بنگلہ دیش وہ نہیں لینا چاہتا. اب ان کے پاس ریس ہے کہ جو آپشن بچتا ہے وہ یا تو JF-17C بلاک 3 کا ہے یا پھر ان کے پاس J-10C کا آپشن ہے. اب وہ چین کے ساتھ بھی بہرحال ان کے مذاکرات جو ہیں وہ اس حوالے سے چل رہے ہیں اور صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ مختلف جو دفاعی ماہرین ہیں بنگلہ دیش کے اندر وہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ بلاک 3 پاکستان سے لیا جائے. وہ اس چیز کو کنسیڈر کر رہے ہیں کہ ایک تو پاکستان جو ہے دونوں فائٹر ایک جیسے ہوں گے تو پاکستان بہتر انداز میں تربیت فراہم کر سکے گا ان کے عملے کو, ان کے ہوا بازوں کو. دوسرا اور پھر اس میں پاکستان ایئر فورس طویل عرصے سے اب JF-17 استعمال کر جو رہی ہے, جی ہاں, تو اس کے پائلٹس جو ہے اس کو اور ہر طرح سے وار ٹیسٹڈ بھی ہو گیا ڈیفینیٹلی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو اس کی آرمری ہے جس میں بیونڈ ویژول رینج میزلز ہیں اور مختلف جو لیزر گائیڈڈ میزلز ہیں, ایئر ٹو گراؤنڈ ویپنری ہے اور پھر اس کے ساتھ جو ہائپر سونک اور سپر سونک ویپنز ہیں تو وہ پاکستان کے پاس موجود ہیں. تو یہ آپشن بھی ان کے پاس ہے کہ اس کی آرمری اور پھر جو آفٹر سیل سروسز ہیں وہ طویل عرصے تک جو ہے وہ پاکستان ان کو فراہم کر سکتا ہے اس میں. اور آلات کی فراہمی میں بھی کوئی پرابلم نہیں کیونکہ اس وقت بنگلہ دیش ایکسپیرینس کر رہا ہے کہ روس سے تعلقات خراب ہونے کے بعد کس طرح ان کے MiG-29 گراؤنڈ ہو چکے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو, اور اس کے پاس جو ٹیکنالوجی باقی جو اگر بچتی ہے جو F-7 طیاروں کی ہے تو وہ چائنیز ہے. تو یہاں پہ چائنیز ایئر کرافٹ جو ہیں چاہے وہ J-10C ہو چاہے وہ JF-17 تھنڈر ہو تو یہ آپشنز ان کے پاس موجود ہیں. پھر اس کے علاوہ اگر وہ ابھی ایک وفد جو ہے بنگلہ دیش کا وہ چین کا دورہ بھی کر رہا ہے اور موسٹ پرابلی ان کے آرمی چیف وہاں گئے ہوئے ہیں, تو اگر یہ ایٹ دی اینڈ اگر وہ J-10C بھی فائنلائز کرتے ہیں تو وہ اس کی آفٹر سیل سروسز یا اس کے اوپر جو تربیت ہے وہ بھی پاکستان فراہم کر سکتا ہے کیونکہ پاکستان یہ فائٹر جو ہے گزشتہ 4 سال سے استعمال کر رہا ہے. تو اس وقت جو ہے یہ صورتحال کچھ ایسی بن رہی ہے کہ عین ممکن ہے, یہ صرف ایک اسپیکولیشن ہے لیکن یہ ڈسکشنز اس وقت ڈھاکہ میں چل رہی ہیں
کہ کیا ہی ایسا ہو کہ ایک آدھ اسکواڈرن جو ہے وہ J-10C کا بنگلہ دیش جو ہے وہ چین سے حاصل کرے براہ راست, اور وہ کسٹمائز ورژن ہو, وہ ورژن جو پاکستان نے چین سے حاصل کیا, اور وہی خوبیاں ہوں, کیونکہ بنگلہ دیش یہ دیکھ چکا ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو محدود جنگ ہوئی ہے اس میں کس طرح J-10C نے, پاکستانی پائلٹس نے اور پاکستانی کمانڈ اور پاکستانی ویپنز اور پاکستانی جو عملہ ہے اس نے کس طرح پرفارم کیا ہے کہ انٹیگریٹڈ نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر کے اندر. تو اس کو دیکھتے ہوئے ایک تو وہ جو ہے وہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ ایک آدھ اسکواڈرن جو ہے وہ J-10C کا ہونا چاہیے, اور کم از کم 2 اسکواڈرن جو ہیں وہ JF-17C بلاک 3 کے ہونے چاہیے ایکسٹینڈڈ ورژنز کے ساتھ, مطلب زیادہ بہتر انداز میں. تو میرے ذاتی خیال میں اگر بنگلہ دیش جو ہے ان 2 فائٹر جیٹس کو آپٹ کرتا ہے, یا ایون J-10C کو بھی آپٹ کرتا ہے, یا JF-17 کو, تو بنگلہ دیش کے لیے یہ ایڈڈ ایڈوانٹیج ہوگا کہ وہ نہ صرف جو ہے وہ اپنی فضائیہ کو ماڈرن خطوط پہ استوار کر سکتا ہے 4.5 جنریشن فائٹرز کے ساتھ, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی گراؤنڈ فورسز اور اپنی نیوی کو بھی ان طیاروں کے ذریعے ایئر سپورٹ. یقیناً اگر یہ دونوں طیارے بھی, اگر دونوں کے ایک اسکواڈرن بھی بنگلہ دیش ایئر فورس انڈکٹ کرتی ہے, تو اس سے جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج اس کو ہونا ہے کہ جو دونوں ممالک پاکستان اور چین کی ایئر فورسز جو ایکسرسائز کرتی ہیں, تو آگے جا کے یہ ٹرائی لیٹرل ایئر ایکسرسائز بھی ہو سکتی ہیں, تاکہ تینوں ممالک جو ہیں ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکیں. ہمارے پروگرام کو لائک کیجئے, سبسکرائب بہت ضروری ہے, آپ کی سبسکرپشن بہت ضروری ہے, کائنڈلی سبسکرائب کریں, اور اپنے کامنٹس جو ہیں وہ کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.